آپ انتظار کر رہے ہو کوئی تنخواہ دے گا تو بلاؤں گا, روز چکر لگا رہے ہیں, اس کے بعد جا رہے ہیں, اس کے بعد جا رہے ہیں, روز آدھا گھنٹہ پڑھانا شروع کر دیں, آپ مشہور ہو جائیں گے. یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر ڈالیں جہاں پر لوگ ہیں. 150 ملین نیا فون یوزر آیا ہے پچھلے 3 سال میں. اس کو کانٹینٹ چاہیے. اگر آپ اس کو اچھا کانٹینٹ نہیں دیں گے تو فحش چیز دیکھے گا. اس کی ضرورت ہے, اس کی جنسی خواہش ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. آپ اس کی جنس کے اوپر باتیں کریں, بتا ہی نہیں رہا کوئی کہ کرنا کیا ہے, بتا ہی نہیں رہا کہ نکاح کیوں کرنا ہے, بتا ہی نہیں رہا کہ ڈیٹیلز کیا ہیں. بتاؤ, مشہور ہو جاؤ. اگر خالی مشہور ہونا مقصد ہے, مشہور ہونا تو مقصد نہیں ہونا چاہیے. مطلب روزانہ لاکھوں شادیاں ہو رہی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق مجھ پہ کیا ہے یا شوہر کے حقوق کیا ہے. اولاد پیدا ہو رہی ہے لیکن ان کو پالنا کیسے ہے, تربیت کیسے کرنی ہے, کچھ نہیں پتا. ایک بہت مشہور ترین لڑکی ہے انٹرنیٹ کے اوپر, اس کا نام ہے اگلیسٹ وومن ان دا ورلڈ. دنیا کی بدصورت ترین لڑکی, اور وہ دنیا کی مشہور ترین لڑکیوں میں اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا. اس نے اپنے آپ کو, آپ خوبصورتی کیا چیز ہوتی, ایک آدمی کی ایک عورت ہے, اس سے شادی ہو گئی, 3 مہینے کے بعد اس کی خوبصورتی گئی سائڈ پہ. اب وہ خدمت کس طرح کرتی ہے, پیار کس طرح کرتی ہے, یہ کام آتی. شکل ہم دیکھتے بھی نہیں. آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ اگر بالکل اس کی ٹانگ ہاتھ کچھ نہیں, وہ خوبصورت ترین بچہ ہے آپ کے لیے. یہ تو خوبصورتی تو کہتے ہیں بیوٹی از ان دا آئی آف دا بیہولڈر. یہ تو آپ دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگ رہا ہے یا اس کو بدصورت لگ رہا ہے. افریقہ کے اندر جو کالے کالے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بدصورت ہیں, حالانکہ وہ تو ہر ایک کی شادی ہوتی ہے, ہر ایک کے بچے ہوتے ہیں, ہر ایک کی محبت کرنے والا انسان ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اپنے اوپر خواہ کا ڈھونگ لگا لیا کہ خوبصورت نہیں ہے. اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتے تو آپ اپنے بنانے والے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا. ایک عالم دین جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں, وہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں, معاشرے کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں, مدرسے میں جب پڑھا رہے ہوں بچوں کو, مائکرو فون لگائیں. اب آج کل 1800-2000 روپے کا مائکرو فون آتا ہے وائرلیس. ایک ٹرائی پوڈ لگائیں, 1200 روپے کا ٹرائی پوڈ, موبائل آن کیا, فیس بک لائیو آن کر دیا, ویڈیو ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی. جتنا آپ نے بچے کو پڑھایا, اب ہزاروں مدارس ہیں, وہ سب ریکارڈ ہو کے جا رہے ہیں انٹرنیٹ. پوڈ کاسٹ ہوتی کیا ہے؟ ایپل کمپیوٹرز نے ایک ڈیوائس ایجاد کری واک مین کے بعد, جس کو کہتے تھے آئی پوڈ. آئی پوڈ کے اوپر انہوں نے کہانیاں بھی ڈالنا شروع کریں, لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں وہ ڈالنا شروع کریں, اور اس کو انہوں نے براڈ کاسٹ سے چینج کر کے پوڈ کاسٹ کا نام دے دیا. اور وہ پوڈ کاسٹ اب چلتے 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 آئی پوڈ ختم ہو گیا, آئی پیڈ آ گیا, پھر آئی فون آ گیا. تو ایپل کی اس لفظ کو لوگوں نے اٹھا لیا. اب پوڈ کاسٹ فائنلی فیشن میں آ گئی ہے پاکستان کے اندر, اور یہ دنیا بھر میں $multi billion کی مارکیٹ ہے. اس کے اندر لوگ ریڈیو کی جگہ اب یہ تقاریر اور باتیں سنتے ہیں پوڈ کاسٹ کے ذریعے. ہمارے ملک میں بھی تقاریر کا جو فیشن ہے وہ بہت سال سے ہے. کیسٹس لوگوں کی بہت عام ملتی ہیں. ڈاکٹر سعد احمد اس کے اندر نمبر ٹاپ پہ ہیں دینی حلقوں کے اندر. تو جو پلیٹ فارمز ہیں جیسے کہ Anchor.fm ہے, جس کو پھر امیزون نے خرید لیا, پھر اس کے علاوہ ساؤنڈ کلاؤڈ ہے, اس کے علاوہ ایپل کا آئی ٹیونز ہے. اس کے اوپر جب آپ اپنا کانٹینٹ ڈالتے ہیں تو آپ پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیتے ہیں کہ جی میں اس آدمی کے جس طرح سے یوٹیوب کا چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں, اسی طرح سے آپ کسی کی پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیتے ہیں. اور پھر جو بولنے والا ہے, جیسے ہم چھوٹے ہوتے تو جیدی کا پروگرام آتا تھا, یا کسی جمعے کی تقریر ہوتی ہے کسی بھی مسجد کے اندر, خطبہ ہوتا ہے, تو جتنے بھی ہمارے دینی حلقے یا غیر دینی حلقے کے لوگ ہیں وہ اپنی بات کو ان پوڈ کاسٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں. اب گوگل نے بھی اسپیس بنا دی ہے, ایپل نے بھی بنا دی ہے, امیزون نے بھی بنا دی ہے, اور آپ پرائیویٹلی بھی اپنے پاس ہوسٹ کر سکتے ہیں اپنی پوڈ کاسٹ کو. اس کی RSS فیڈ, یعنی کہ ایک سمپل ایک فیڈ ہوتی ہے, وہ آپ کے موبائل کے اوپر ایپ کے اوپر ڈاؤن لوڈ ہو جاتے ہیں ہر ہفتے.
ایک اور ایپ ہے ایپل کی ہی امیزون کی ہی، اس کا نام ہے آڈیبل، اور آڈیبل کے اندر بھی آپ کی پوڈ کاسٹ آ جاتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فرض کی جمعے کا خطبہ دیا اور ہر جمعے کو آپ خطبہ دیتے ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی فون کے اندر وہ پوڈ کاسٹ آ جائے گی، اور آپ دنیا میں کسی بھی کونے کے اوپر ہوں، آپ پلے دبائیں گے، پاز کریں گے، فاسٹ فارورڈ کریں گے، سلو کریں گے، سلو موشن کریں گے، فاسٹ ڈبل ایکس اسپیڈ میں چلا لیں گے جا کے، وہ آپ جلدی سننا چاہتے ہیں، بار بار سننا چاہتے ہیں، تو یہ اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک آسانی ہے آواز کو ڈیجیٹلی پھیلانے کے لیے. تو اب اگر آپ مبلغ ہیں جیسے کہ ہمارے ساتھ آج سجاد مدنی ہیں، تو آپ اپنے جو ابلاغ کا کام ہے اس کو پوڈ کاسٹ کے ذریعے پھیلا سکتے ہیں. پوڈ کاسٹ کے اندر نارملی ریڈیو اسٹیشن کی طرح سے سیٹ اپ بنایا جاتا ہے، ویسے آپ اس کو گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، سمپل کالر مائک لے کر آپ اس کو اپنے موبائل سے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور ڈال سکتے ہیں. لیکن ہپ لگنے کے لیے، خوبصورت لگنے کے لیے، جس طرح سے ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے پوڈ کاسٹ کے ایک سمپل سا رول بنا لیا لوگوں نے کہ یہ کسی نے کہیں لکھا ہوا رول نہیں ہے، یہ کلچرل رول ہے. مثال کے طور پہ یہ کلچرل رول ہے کہ ہم قمیص شلوار پہنتے ہیں، یہ ہمارا کوئی قومی لباس نہیں ہے. بالکل اسی طریقے سے پوڈ کاسٹ کا رول بنا لیا کہ جی مائکرو فون آپ کے منہ پہ نظر آ رہا ہوگا، ہیڈ فون آپ نے لگائے ہوئے ہوں گے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پوڈ کاسٹ سے، صرف اور صرف خوبصورتی سے، ایستھیٹکس کے لیے، اچھا لگانے کے لیے. جیسے ہم رومال لگاتے ہیں اسی طریقے سے یہ لگاتے ہیں چیزیں جس سے وہ خوبصورت لگنے لگتی ہے. اس کو آپ ہیلا بہانہ نہ بنائیے. جو مسجد کا خطبہ آپ دیتے ہیں اسی مسجد کے خطبے کو ہی آپ اگر اچھی کوالٹی کی ساؤنڈ ریکارڈر یا اپنے فون کے اندر ساؤنڈ ریکارڈر آن کر کے رکھ دیں اور پھر اس کو بعد میں آپ آڈیبل پہ ڈال دیں یا آپ Anchor.fm پہ ڈال دیں تو آپ کی پوڈ کاسٹ تیار ہو گئی. دیٹس اٹ. اتنا آسان ہے اس کو بنانا. اس کے لیے مشکل نہ بنائیں، بالکل آسان سی چیز ہے یہ کرنا. اگر آپ کو کوئی چیلنج آ رہا ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے پوڈ کاسٹ روم بھی بنایا ہے شہید ملت روڈ کراچی کے اندر. یہاں پر آ کے آپ اس کو رینٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر آ کے آپ اپنے ساتھی کو لا کے، گیسٹ کو لا کے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر سکتے ہیں، ایڈٹ کروا سکتے ہیں، ٹائٹل بنوا سکتے ہیں، اور سارا جو ٹیکنیکل فنکشنز ہے وہ ہم سے یہاں پر فیسلٹی حاصل کر آگے کر سکتے ہیں. یا اس کی ٹریننگ لے سکتے ہیں کہ میں اپنی جب بھی کورس اناؤنس ہو تو آپ اس کورس کو شامل ہو کر آپ اپنے لیے ٹیکنیکلی اچھی کوالٹی کی پوڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے اچھا کرنے سے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر آپ نہیں کریں گے تو جو 90% جرنی ہے وہ آپ کا انٹرنل جرنی ہے. ٹیکنیکل جرنی صرف 5 سے 10% ہے. یعنی کہ آپ شائع ہو رہے ہیں، آپ ویڈیو ڈالنا نہیں چاہتے، آپ آڈیو ڈالنا نہیں چاہتے، آپ کو ڈر ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات بول دی جو پکڑاؤ میں آ جائے گا. تو بھائی پکڑاؤ میں تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیفٹ اور رائٹ پہ فرشتے لکھ رہے ہیں وہ بھی ریکارڈنگ کر ہی رہے ہیں. تو پکڑاؤ تو اللہ سے زیادہ کیا پکڑاؤ میں آئے گا. تو لوگوں سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے ڈریں کہ اگر آپ کوئی اچھی بات جانتے ہیں، آپ کے پاس کوئی اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور آپ اس کو شیئر نہیں کرتے ہیں، تو قیامت والے دن میرے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے، آپ سے ضرور پوچھائی ہوگی کہ آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ یوٹیوب پہ جا سکتے تھے یا پوڈ کاسٹ بنا سکتے تھے اور آپ پھر بھی نہیں کر رہے. تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو آپ مجھے بھی بتائیے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے یہی بہانہ بنا کے غائب ہو جاتے ہیں کہ جی نہیں ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں جھجک آتی ہے. تو شرم اور جھجک کی کیا بات ہے اس کے اندر؟ شادی کرتے ہوئے ہر آدمی کو شرم آتی ہے، پھر بھی سب کرتے ہیں. تو اس طرح کی جھجک اور شرم سے دور رہیں اور اس کو آپ اپنی پوڈ کاسٹ ضرور شروع کیجیے. اچھا جی، پوڈ کاسٹ کیسے کریں؟ آج میرے ساتھ سجاد مدنی ہے. میری خواہش ہے کہ ان جیسے جتنے بھی عالم ہیں وہ اپنی اپنی پوڈ کاسٹیں شروع کریں. تو پوڈ کاسٹ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے باتیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے چائے کی پیالی رکھتے ہیں، کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی سے ملاقات کرتے ہیں. ہر آدمی کا سٹائل، طریقہ فرق ہوتا ہے. کوئی جاتا ہے تحفے لے کے جاتا ہے، کوئی بغیر تحفے کے جاتا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں چائے نہیں پہ ملوں گا، کہے گا کھانے پہ ملوں گا. کوئی کہے گا نہیں کھانا نہیں کھاؤں گا، چائے پہ ملوں گا. کوئی کہے گا نہ چائے پینی ہے نہ کھانا کھانا ہے. ہر آدمی کا سٹائل الگ ہے. کوئی کہتا ہے کافی شاپ میں ملیں گے، کوئی کہتا ہے چائے کے اڈے پہ ملیں گے، کوئی کہتا ہے کہ گھر پہ آئیے گا، کوئی کہتا ہے گھر پہ بالکل بھی نہ آئیے گا. تو اگر آپ ٹی وی شوز دیکھیں تو ایک شو ہوتا ہے جو کہ محلے کے اندر تھڑا لگا کے لوگ شو کرتے ہیں، اور ایک شو ہوتا ہے جو کہ اسٹوڈیو بنا کے سامنے آڈینس بٹھا کے کرتے ہیں، اور ایک شو ہوتا ہے جس میں آمنے سامنے بیٹھ کے معین اختر اور کیا نام ہے انور مقصود صاحب جو ہے وہ آمنے سامنے بیٹھ کے کرتے ہیں. یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کا سٹائل کیا ہے. ایک آدمی ہے اس کو
اس طرح کے کپڑے پسند ہیں، ایک آدمی ہے اس کو جینس کوٹ پسند ہے، ایک آدمی ہے اس کو سوٹ پسند ہے، ایک آدمی ہے اس کو بنیان چڈا چاہیے، ایک آدمی ہے اس کو جو چاہیے. یہ آپ کا سٹائل ہے. کوئی بھی چیز صحیح اور غلط اس میں نہیں ہوتی ہے. آپ کا دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں، اردو بولنے سمجھنے والے 2 بلین لوگ ہیں. ان 2 بلین میں سے 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ لوگ ضرور آپ کو چاہیں گے، چاہے آپ اس کے اوپر آل فال بولیں یا اب آپ اس پہ اچھی باتیں بولیں. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ بولنا شروع کریں. جب آپ بولنا شروع کریں گے تو آڈینس کہاں سے آئے گی یہ آپ کو نہیں معلوم، یہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کی بات پھیلتی ہے، کیونکہ دنیا میں الگ الگ مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے. آج تک نہ آپ جیسا کوئی آیا ہے، نہ آج کے بعد آپ کے جیسا کوئی آئے گا. آپ ایک یونیک شخصیت ہیں. اس یونیک شخصیت کو سننے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے ایک الگ یونیک مخلوق اللہ نے پیدا کی ہوئی ہے، وہ آپ تک ضرور پہنچے گی. تو آپ کا کام ہے بولنا شروع کر دیں. یہ نہ سوچیں کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. یہ سارے آپ کے اپنے اندر کے خوف ہیں، فیئرز ہیں. فالس ایموشنز اپیئرنگ ریئل از اکول ٹو فیئر. یہ آپ کے خوف ہیں. ان خوف کو بالکل آپ گھر پہ رکھیں، تکیے کے نیچے دبا کے رکھ دیں، آہستہ آہستہ یہ غائب ہو جائیں گے. اور کیسے ختم ہوگا؟ مقابلہ کریں، سامنا کریں. اگر آپ کو کتے سے بھی ڈر لگتا ہے نا تو کتے کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کر دیں، کتے سے ڈر لگنا ختم ہو جائے گا. سانپ سے ڈر لگتا ہے، سانپ کے پاس جا کے بیٹھنا شروع کریں، سانپ سے ڈر ختم ہو جائے گا. سپیرے سے ملے گا بھائی، ایسا نہ ہو کاٹ لے. تو لیکن اگر آپ کو پوڈ کاسٹ سے ڈر لگتا ہے تو آپ ایسے لوگوں کے پوڈ کاسٹیں دیکھنا شروع کریں جو کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ملاقاتیں کریں، کوئی پوڈ کاسٹ کا کورس کر لیں، سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں آ کے بیٹھنا شروع کر دیں، دیکھیں کہ لوگ کیسے کرتے ہیں. اس سے آپ کا اپنا خوف آہستہ 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 کم ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو بس شروع کر دیں. بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کے بارے میں ایک شعر کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب بھی تجھے دیکھا ہے عالم نو دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا. آج زندگی کے ایک اور پہلو کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پوڈ کاسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کچھ عرصہ پہلے آپ ایک اپلیکیشن کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، ابھی بھی پڑھیں. 1 لاکھ روپے کمانا ہے تو وہ سیکھنا ہے آپ نے اس کے بارے میں. تو بہت اچھی بات کی آپ نے، ہمیں اس کے بارے میں بتایا کہ پوڈ کاسٹ بنیادی طور پہ ہوتی کیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں. لیکن میں خود ذاتی طور پہ یوٹیوب پہ جن مشہور پوڈ کاسٹ کرنے والوں کو جانتا ہوں وہ سارے پریولیجڈ لوگ ہیں، امیر گھرانوں کے لوگ ہیں، بہترین انگریزی بولتے ہیں، دنیا گھومی ہوئی ہے. آپ خود جو ہے وہ زندگی کے اتنے ماہ و سال گزارنے کے بعد، ہزاروں لاکھوں لوگوں سے ملنے کے بعد، آدھی سے زائد دنیا گھومنے کے بعد بیٹھ کے اتنے اعتماد کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں. لیکن ایک عام آدمی میرے جیسا جو مذہبی بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، جو مدرسے کا پڑھا ہوا ہے، جس کے گھر میں 100 طرح کے مسئلے مسائل ہیں، ہمارا لب و لہجہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، ہماری شکل و صورت بھی ٹھیک نہیں ہوتی، ہمیں وہ خاص طرح کا ماحول میسر نہیں ہوتا، کیمرے سے ویسی ہماری جان نکلتی ہے، ہم کیسے اس کا سامنا کریں، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا انداز، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل جل کے آخر میں نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ بھائی ہم سے نہ ہو پائے گا. تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک مخصوص کلاس ہے، وہی آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے بس انجمن ستائش باہمی بنائی ہوئی ہے. آپ اس کی پوڈ کاسٹ میں چلے گئے، وہ آپ کی پوڈ کاسٹ میں آ گیا، ایک دوسرے کے انٹرویو کر لیے. لیکن جو پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ہے اس کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ ہی وہ یہ سب کر سکتے ہیں. مجھے غلط ثابت کیجیے. دیکھیے غلط تو آپ کو صرف آپ خود ہی ثابت کر سکتے ہیں، میں تو آپ کو غلط ثابت نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے 5000 سال پہلے ایک آدمی نے ایک جگہ گیا، وہاں تختی پہ لکھا تھا جی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ صحیح ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو بھی آپ صحیح ہیں. دونوں صورتوں میں آپ صحیح ہیں. یہ سارا تعلق ہماری اپنی سوچ سے ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے کسی لیے، اور آپ نے یقین کر لیا. وہ کسی کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے والدین ہو سکتے تھے، وہ آپ کے اساتذہ ہو سکتے تھے، وہ آپ کے ارد و گواہ کے لوگ ہو سکتے تھے. آج کے بعد سے آپ اپنے بارے میں باتیں صرف اپنے آپ سے کیا کریں. اپنے آپ کو اپنا موبائل نکالیں جی اور سیلفی ویڈیو آن کریں، جی اور اس میں دیکھ کے بولیں سجاد مدنی مجھے تم سے محبت ہے. سجاد مدنی مجھے تم سے محبت ہے. دوبارہ بولیے. سجاد مدنی مجھے تم سے محبت ہے. سجاد مدنی تم جو چاہو کر سکتے ہو دنیا میں. سجاد مدنی تم جو چاہو کر سکتے ہو دنیا میں. سجاد مدنی تم جو چاہو دنیا میں کر سکتے ہو. تم جو چاہو دنیا میں وہ کر سکتے ہو. ٹھیک.
اب اس کو بولتے وقت جو اندر کی تھرتھراہٹ تھی، کانپاہٹ تھی، کیونکہ ہم کبھی اپنے آپ سے ہی محبت نہیں کرتے جی. ہم اس چکر میں کہ لوگ ہم سے محبت کر لیں، اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیتے، اپنے آپ کے اوپر کام نہیں کرتے. میرا یہ جرنی تقریباً کوئی 12-20 سال پہلے یا 25 سال پہلے شروع ہوا تھا. میں بھی اپنے آپ کو بڑی مشکل سے بول پاتا ہوں آج بھی کہ ریحان میں تم سے محبت کرتا ہوں. یہ جو باڈی ہے، یہ ویسل ہے، یہ جو گاڑی ہے ہماری، اس کے اندر ہماری روح ہے، اس کا ہم خیال نہیں کرتے، اس سے محبت نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کیونکہ بچپن سے کبھی ہم کو کسی نے سکھایا نہیں ہے کہ تمہیں اور پرائم منسٹر کو اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر بنایا. اللہ تعالیٰ نے تو سب کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہے. یہ تو ہم نے کلاسیں بنائی ہیں کہ جی یہ پڑھا لکھا ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ دنیا گھوما ہوا ہے، یہ کم پیسوں والا ہے، یہ کم زیادہ پیسوں والا ہے. یہ کسی بنانے والے نے تو ایسی کوئی کلاس نہیں بنائی، کوئی ٹھپے نہیں لگا کے بھیجا، نہ مسلمان کا، نہ غیر مسلم کا، نہ پاکستانی کا، نہ امریکن کا، کوئی ٹھپا نہیں. ہم نے خود ٹھپے لگائے اور ہم سن کے ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ایسے ہیں. تو چاہے پوڈ کاسٹ ہو، چاہے پرائم منسٹر بننا ہو، چاہے ایم این اے بننا ہو، ان سب کا تعلق، اور پیسے کمانا ہو یا غریب رہنا ہو، ان سب کا تعلق ہمارے اندر کے یقین سے ہوتا ہے، ہمارے بلیف سے ہوتا ہے. جس طرح سے ایک مدرسے کا طالب علم بچپن سے سنتا رہتا ہے کہ جنت جانا ہے، جنت جانا ہے، جنت جانا ہے، جنت جانا ہے، اس جنت کے بارے میں اس نے کبھی نہیں کچھ دیکھا، صرف ویژن ہے، امیجنیشن ہے، اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جب وہ سنتا رہتا ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نہیں ہے. صبح شام ٹی وی بھی بتاتا ہے پریویلیج لوگ ہیں، صبح شام لوگ بھی بتاتے ہیں پریویلیج لوگ ہیں، تو آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ پریویلیج لوگ ہیں، میں تو نہیں کر سکتا ہوں. جی. آپ خود بتاتے ہیں کہ جب آپ کراچی آئے، بس کی چھت پہ بیٹھ کر آئے، آج ہم آپ کی بہترین برانڈ نیو گاڑی میں بیٹھ کر آئے، تو یہ آپ ہی ہیں، آپ ہی نے اپنے اوپر کام کیا ہے، آپ ہی نے اپنے پرانے کھال کو اتارا ہے، جیسے سانپ ہر سال بعد بدلتا ہے. اسی طرح سے آپ اپنی سوچ کے لبادوں کو اتارتے چلے جائیے، دیکھتے چلے جائیے، اور ایک دن آپ اپنے آپ سے ملاقات کر لیں گے کہ بھائی میں کر سکتا ہوں. 99% دنیا آج بھی اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں بول سکتی کہ میں تم سے اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں. اتنے ہم ابھی تک کمزور ہیں، اندر سے کمزور ہیں. تو یہ اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پریویلیج ہونا. اب خدا تعالیٰ نے ہم سب کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون دے دیا ہے، موبائل فون دے دیا ہے، انٹرنیٹ دے دیا ہے، ہر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے، لاکھوں مساجد ہیں. تو میں نے تو گزارش کی نا کہ مسجد کا جب آپ خطبہ دے رہے ہوں اسی کو ریکارڈ کریں اور آپ اپنے یوٹیوب پہ یعنی میری شکل و صورت، میرا لب و لہجہ، یا میں کیسا لباس پہنا ہوا ہوں، یہ ساری چیزیں میٹر نہیں کرتی شروع میں. سب سے ایک بہت مشہور ترین لڑکی ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اس کا نام ہے اگلیسٹ وومن ان دا ورلڈ، دنیا کی بدصورت ترین لڑکی. اور وہ دنیا کی مشہور ترین لڑکیوں میں اس نے اپنے آپ کو شامل کر لیا. اس نے اپنے آپ کو، آپ خوبصورتی کیا چیز ہوتی ہے؟ ایک آدمی کی ایک عورت ہے، اس سے شادی ہو گئی، 3 مہینے کے بعد اس کی خوبصورتی گئی سائڈ پہ. اب وہ خدمت کس طرح کرتی ہے، پیار کس طرح کرتی ہے، یہ کام آتی. شکل ہم دیکھتے بھی نہیں. آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ اگر بالکل اس کی ٹانگ ہاتھ کچھ نہیں ہے، وہ خوبصورت ترین بچہ ہے آپ کے لیے. یہ تو خوبصورتی تو کہتے ہیں بیوٹی از ان دا آئی آف دا بیہولڈر. یہ تو آپ دیکھنے والے کی نظر ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت لگ رہا ہے یا اس کو بدصورت لگ رہا ہے. افریقہ کے اندر جو کالے کالے لوگ پھر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ بدصورت ہیں، حالانکہ وہ تو ہر ایک کی شادی ہوتی ہے، ہر ایک کے بچے ہوتے ہیں، ہر ایک کی محبت کرنے والا انسان ہوتا ہے. یہ تو ہم نے اپنے اوپر خواہ کا ڈھونگ لگا لیا کہ ہم خوبصورت نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت نہیں سمجھتے تو آپ اپنے بنانے والے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا. پوائنٹ ہے ویسے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بنانے والے نے آپ کو خوبصورت نہیں بنایا؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ ہم نے انسانوں کو احسن تقویم پہ پیدا کیا، بہترین شکل و صورت پہ پیدا کیا. ماشاء اللہ. اچھا، تو میں کیونکہ آپ اپنی بیٹی سے، بچے سے پوچھیں میں خوبصورت ہوں کہ نہیں ہوں، کیا جواب دے گا؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. سب سے خوبصورت آپ ہیں. اچھا، میں کیونکہ آج یہاں پہ جو دینی طبقہ ہے پاکستان کا، ہندوستان کا، جہاں بھی اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے، میں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. تو آپ کے خیال میں جو ہمارے بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں علماء جمعے کی نماز پڑھاتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کو انٹرنیٹ پہ ڈالیں. تو اب ہمارے تو موضوعات بھی بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. ابھی تو آڈینس ہماری وہی 500-600 لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں. اگر وہ انٹرنیٹ پہ چلا گیا تو ہمارے لیے تو مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. اگر آپ حق پر ہیں تو کس سے ڈرتے ہیں؟ اگر آپ حق پہ واقعی ہیں اور آپ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا جہاد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو ڈر کس سے ہے؟ اس سے ڈرنا چاہیے جس کے لیے کر رہے ہیں.
چاہے آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ فینسی قسم کا اسٹوڈیو ہو, اس طرح کے 2 برانڈڈ صوفے رکھے ہوئے ہوں, مہنگا مائک لگا ہوا ہو, یا انٹرویو سٹائل میں ہم کریں, اکیلے بھی کر سکتے ہیں اسے؟ ضروری تو نہیں ہے. اچھا, اکیلے بھی کر سکتے ہیں بالکل. جیسے میں نے کہا جمعے کا خطبہ جو ہے جی, ہر مسجد میں اگر جمعے کا خطبہ ریکارڈ, یہ میری آج سے کوئی پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی کا پہلا خطبہ, پاکستان میں تو اندر ہمت نہیں تھی, میں نے 2000 شاید 8 میں یا 7 میں تھائی لینڈ کی ریکارڈ کر کے ویڈیو ڈالی تھی, کیونکہ مجھے ڈر نہیں تھا وہاں پہ کہ یار کوئی کیمرہ میرا چھین کے توڑ دے گا. جی, وہاں کی کسی E61 فون تھا میرا, اور ہاں وہ اپنی تھائی میں بول رہے تھے, اور میں نے وہ ریکارڈ کر کے ڈالا کہ ہر جمعے میں ہونا چاہیے. اور میں ہر جمعے کو لکھتا تھا فیس بک پر, سوشل میڈیا پر, کہ پلیز آج جمعہ ہے, آپ کو یاد دلا رہا ہوں, پلیز اپنا جمعے کے خطبے کو ریکارڈ کر کے ڈال دیجیے. واہ واہ, زبردست. ایونچولی ہو جائے گا. اور جمعے کے خطبے سے شروع کریں. موضوعات کیا ہونے چاہیے؟ جمعے کا خطبے سے شروع کریں. جمعے کے خطبے سے شروع کریں. اس کے نیچے لوگ سوال لکھیں گے, ہاں, اور ان کی پھر ویڈیوز بنا کے ڈال دیں. ٹھیک ہے. موضوعات آپ ہیں جی. کسی کو بریانی کا کوئی ماسٹر ہے, کوئی چائے کا ماسٹر ہے, کوئی گوشت کا ماسٹر ہے, کوئی باتوں کا ماسٹر ہے, جو جس کی اس کے ماسٹر ہو. چودھری شجاعت حسین صاحب بول بھی نہیں سکتے, جی, پالیٹکس کے ماسٹر ہیں, کمال, اپنا کام کرتے ہیں. جی, تو اپنا کام کریں, یہ نہ سمجھے کہ مجھے کسی کو ان کی بات بھی نہیں سمجھ میں آ رہی, پھر بھی وہ پالیٹکس کے اوپر چھائے ان کا بھائی وزیر اعظم اللہ. ٹھیک ہے. اب یہ کہیں ان کو کہیں کہ ان کو بولنا آتا ہے, ان کی تو بات ہی کسی سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا, ایک چیز اور بھی آپ ان کو چھوڑ دیں, وہ کون صاحب تھے مر گئے جنہوں نے کتاب لکھ دی دنیا کے بارے میں, کون سا سائنسدان ہے جو بھی مر گیا, وہ جو اسٹیفن ہاکنگ, پھونک مار مار کے تو وہ اس کی کمپیوٹر سے آوازیں نکلتی تھی, بول بھی نہیں سکتا تھا, اور کتاب لکھ ڈالی کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی. تو یار آپ خود کائنات ہیں, خالق کائنات نے آپ کو اپنی روح ڈال کے بھیجا ہے, جی, آپ کے پاس سارا علم ہے, اور آپ جو ہے اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, میری تو شکل اچھی نہیں ہے, میں تو پسڈی ہوں. تو یہی تو قوم کا المیہ ہے. دیکھیں, ابھی شروع میں اپنے جو دوست احباب ہیں, جو کم مشہور لوگ ہیں, انہیں تو آمادہ کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھیں بات کریں, لیکن جو اپنے اپنے شعبے کے ماہر لوگ ہیں, سنی علی میرے ساتھ کیوں پوڈ کاسٹ کرے گا, ثاقب اظہر میرے ساتھ کیوں بیٹھے گا, اور اسی طریقے سے آزاد چائے والا میرے ساتھ کیوں بیٹھے گا. میرے تو ابھی 100 بھی سبسکرائبر نہیں ہیں, وہ تو کہیں گے جی مجھے جنید اکرم کے ساتھ کرنا ہے, جن کے ملینز میں جو ہے ویوز ہوتے ہیں. تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیے, جب آپ بریانی کی دکان کھولنے جاتے ہیں تو پہلے آپ انہیں کو کھلاتے ہیں جو آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نے جس دن دکان کھولی اسی دن آپ پرائم منسٹر کو بلا لیں, آ جاؤ بھائی ذرا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ, بریانی کی دکان آج میں کھول رہا ہوں. نہ پرائم منسٹر آئے گا, نہ چیف منسٹر آئے گا, نہ کوئی منسٹر آئے گا, نہ آپ اس کو بلائیں گے, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ بریانی میں اگر کوئی 19-20 ہو گیا تو پرابلم آئے گا. جی, ابھی آپ میرے ساتھ سوشل میڈیا انکیوبیٹر میں آئے ہوئے, یہاں پر اگلے 4 مہینے تک ٹیدنگ پرابلمز رہیں گے, بچہ روتا رہے گا, صبح سے شام تک اس نے رونا ہے, اور اماں کا کام ہے چپ کر کے رونے کو برداشت کریں, نہ مار سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے. یہ ہر کام میں ہوتا ہے, چاہے آپ پرچون کی دکان کھول لیں, بریانی کی دکان کھول لیں, کوئی بھی کام شروع میں کریں گے تو اس میں پرابلم آئیں گے. ٹھیک ہے نا, جی. تو شروع میں آپ نے بلانا ہی اپنے جاننے والوں کو ہے, کسی مشہور آدمی کی طرف نہیں بلانا. اب مجھے کیا ہوتا ہے, او میں آپ سے بہت انسپائرڈ ہوں, مجھے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ شروع کرنی, پہلے آپ ہی گیسٹ ہو جائیں. ابے الو کے پٹھے, معذرت کے ساتھ تمہارا تو مائک بھی صحیح نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ کیسے بات کروں گا, تمہیں آتا ہی نہیں ہے کچھ, میں تمہارے ساتھ کیسے کراؤں گا. پہلے مجھے ان کے مائک ٹھیک کرانے پڑتے ہیں, پھر ان کا کیمرہ ٹھیک کرانا پڑتا ہے, پھر ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہوتی ہے. جی, میں اب پہلے بولتا تھا 21واں شو میں آپ کے ساتھ کروں گا, اب میں بولتا ہوں 51واں شو میں آپ کے ساتھ کروں گا. اب تھوڑے دن بعد میں بولوں گا 101 نمبر میں آپ کے ساتھ کروں گا, پھر بولوں گا 1001 میں آپ کے ساتھ کروں گا. جو آدمی ایک کام 1000 دفعہ کر لے گا اس کی کوالٹی کیسی ہوگی, خراب ہوگی. اچھی ہوگی. جنید اکرم میرے ساتھ 4 دن تک میسج کرتا رہا, میں دبئی میں تھا, مجھے آپ سے ملنا ہے, میں اس سے نہیں ملا, آج وہ مجھ سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی, بالکل اوائڈ کرتا ہے. اس کو میری وہ بات اتنی بری لگی ہوئی ہے, شاید مجھے نہیں معلوم, اللہ واللہ نہیں ایسا نہیں ہوگا, جنید بہت اچھے انسان, میں کب کہہ رہا ہوں خراب ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ وہ چھوٹا کامیڈین تھا یا کامیڈین بننا چاہتا تھا, کیمرے پہ نہیں آتا تھا, سامنے کوئی اس کو نہیں جانتا تھا, تو وہ مجھے میسج کر رہا تھا کہ مجھے آپ سے ملنا ہے. اب میں بالکل نہیں ملتا کسی سے, بہت اوائڈ کرتا ہوں. فیملی کے ساتھ جب ہوتا ہوں تو بالکل ہی اوائڈ کرتا ہوں. فیملی کے ساتھ آیا ہوں نا, میں آپ سے ملنے تو نہیں. آپ نے جب مجھے دبئی میں کانٹیکٹ کیا, میں نے کتنی مشکل سے آپ کو ٹائم دیا, اگر آپ یاد کریں. آج آپ مجھے کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں آ جاؤ. تو تعلق بنانا پڑتا ہے نا,
جی ہم تعلق بنائے بغیر پہنچ جائیں ہاں جی میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لو. آزاد چائے والا میں نے آج تک کوئی پوڈ کاسٹ نہیں کری, پہلے آپ ہی آ جائیں. بھائی کہاں سے آ جائیں؟ آزاد چائے والے نے مجھے کانٹیکٹ کیا, ریحان بھائی مجھے ملنا. میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے بھائی, میں تو نہیں ملتا, سوری. اچھا ریحان بھائی آپ میری 1-2 ویڈیوز ہیں, یہ میں آپ کو لنک بھیج رہا ہوں, یہ دیکھ لیں. بالکل عجیب سی چشمے پہنا ہوا فلانا ایک لڑکا شروع کی ویڈیوز دیکھی ہے نا. تو اب وہ بھیج رہا ہے کہ اچھا وہ ساری وہی باتیں بول رہا تھا جو میں بولتا تھا. میں نے کہا یار یہ لڑکا تو اچھا ہے, باتیں تو وہی بول رہا ہے جو میں بول رہا ہوں, چلو اچھا 1 سے 2 ہو جائیں گے, فائدہ ہوگا کہ عوام کو سننے کا مل جائے گا. صحیح. تو میں نے اس کو ٹائم دیا, وہ آیا ملا, سارا دن اس نے میرے ساتھ گزارا, میری امی کو گھمایا, مجھے گھمایا, ادھر چلیں ریحان بھائی ادھر چلیں, ادھر چلیں, پیچھے پڑا رہا, سارا دن گزار دیا. اب ایک ٹائم ہوتا ہے نا ہر چیز کا کہ اب وہ مجھے اب میں آپ کو بولوں گا یہ کرنا ہے تو مجبور ہے بیچارہ. صحیح. یا کتنا مجبور ہے, بچے بھی آپ کے بڑے ہو جاتے ہیں تو کتنے مجبور ہوتے ہیں, ابھی بڑے ہوں گے تو بچ لیں گے, آپ اپنے والدین کو کتنا ٹائم دیتے. پہلے دن آپ نے کرنا ہی جاننے والوں کے ساتھ ہے, ٹھیک, اور آہستہ 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 آپ بڑے ہو جائیں گے. آپ کے کانٹینٹ میں آپ کا اصل باہر آنا شروع ہوگا. پہلے 20 پوڈ کاسٹ میں آپ خود بھی ڈر رہے ہوں گے, پتہ نہیں میں نے یہ بولنا ہے, پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, پتہ نہیں رسپانس کیا آئے گا. یہ تیاری ہے. پہلے 50 ایپیسوڈ تک آپ کسی مشہور آدمی کو نہ بلائیں. آپ کیا کریں, آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں, آپ کے جو مینٹر ہیں آپ ان کو چائے پہ لے کے جاتے ہیں, وہ کیا کہیں گے, چلو بیٹا, بالکل ہے نا, وہ چائے آپ یہاں پی لیں, ایک ان کو یہاں بٹھائیں, ایک کو یہاں بٹھائیں کہ عظیم بھائی میں آپ کے ساتھ جو ہے نا جو باتیں کروں گا میں ریکارڈ کرنا چاہوں, کر لوں, اجازت ہے آپ کی, بس وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ آپ کی تیاری ہو رہی ہے. آپ غور کریں سجاد بھی, میری 90% ویڈیو کی کوالٹی بہت ہی پھٹیچر ہوتی ہے. نہیں اب تو بہت بہتر ہو گئی ہے, پہلے ابھی بھی 90% ویڈیو میری پھٹیچر کوالٹی ہوتی ہے. اس لیے ہوتی ہے, آن پرپس ہوتی ہے کہ جا کے جو پھٹیچر کوالٹی بنانا چاہتا ہے وہ یہ دیکھ لے کہ یہ سٹینڈرڈ ہے, اس سے اوپر جانا ہے تم نے. صحیح. اگر میں بہت اچھی کوالٹی کی ویڈیو آج سے 10 سال پہلے بنا سکتا تھا, بنا رہا تھا, اگر بنا کے ڈال رہا ہوتا تو ابھی بھی جو اتنے بھی تھوڑے بہت آ گئے وہ بھی نہیں آتے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی ذہن میں بات پیدا ہو رہی ہے, بات سمجھے, بات غور سے سمجھے گا. یہ بہت مشکل کام ہے کہ اپنے بچے کے سامنے اتنی کوالٹی خراب کرو کہ بچہ اپنا اسٹینڈرڈ تھوڑا لو کر کے آپ دکھا رہے ہیں. اگر بچہ اچھا کرے آپ سے تو اس کو کانفیڈنس تھوڑا صحیح. بات سمجھ میں آئی. میرا پرپس اچھا بننا نہیں ہے, میرا پرپس سکھانا ہے, میرا پرپس دوسروں کو آگے لانا ہے. ورنہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ میں اتنے کروڑوں روپے لگا کے دوسروں کو اٹھانے کے لیے چیز بناؤں, اپنے اوپر لگاتا. اچھا دوسرا مجھے آپ یہ بتائیں, اور سے سمجھیے اس بات کو. میں سمجھ رہا ہوں, بالکل اس نقطے تک پہنچا ہوں میں. اب آپ کے ارد گرد سارے مشہور لوگ ہوتے ہیں, آپ دنیا بھر میں بھی جو بہت ہی وہ 1% مشہور لوگوں میں جن کا شمار ہوتا ہے, آپ کی دوستی ہیں ان سے, آپ ان سے ملتے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا ویڈیو بناتے ہوئے یہ خیال جو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یار یہ پرفیکٹ ویڈیو ہونی چاہیے, لائٹ بھی, کیمرہ بھی, ساؤنڈ بھی, میرا اسکرپٹ بھی, میرا کانٹینٹ بھی, میرا لب و لہجہ بھی, اس انتظار میں ہم رہیں, مطلب پہلے یہ ساری چیزیں ٹھیک کر لیں پھر شروع کریں؟ There is no such thing as perfect. اچھا, دنیا کی خوبصورت ترین عورت سے آپ شادی کر لیں, 6 مہینے کے بعد اس کی امپرفیکشنزم شادی, ورنہ طلاق کیوں ہوتی؟ سارے ہالی ووڈ کے سٹار جو خوبصورت ترین لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, ان کی طلاقیں کیوں ہوتی ہیں؟ There is no such thing as perfect. اچھا, پرفیکٹ صرف سبحان اللہ تعالیٰ سبحان تعالیٰ کی ذات ہے, ہم پرفیکٹ نہیں ہیں, ہم خطا کا پتلا ہیں. ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں, میں غلطی کرتا ہوں, آپ غلطی کریں گے, کرتے رہیں گے. ہمارا کام ہونا چاہیے کہ جتنا زیادہ فورگیو کر سکیں وہ فورگیو کرتے رہیں, جتنا زیادہ اگنور کرتے رہیں, کر سکتے ہیں کرتے رہیں اور کریں. ہمارا ملک پرفیکٹ نہیں ہے, ہمیں معلوم ہے, جو باہر سے ہو کے آتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ پرفیکٹ نہیں, لیکن ہم گزارا کرتے ہیں, آنکھیں بند کرتے ہیں بہت ساری جگہ پہ. اچھا, یہاں ایک مسئلہ اور بھی ہے. آپ نے, میں وہاں آیا تھا بوٹ کیمپ پہ, اچانک سے آپ نے مجھے بٹھایا, ہماری ویڈیو ریکارڈ ہو گئی, میں نے خود دیکھی تو مجھے بالکل پسند نہیں آئی. میں نے کہا یار میں اس میں بہت عجیب سا دکھائی دے رہا ہوں, موٹا سا, عجیب سا, اور جو ہے میں نے منہ بھی صحیح طریقے سے نہیں دھویا ہوا, بات بھی نہیں ہو رہی, میرے جملے بھی مکمل نہیں ہیں. لیکن وہ دوسروں کا فیڈ بیک بہت کمال کا تھا. جب وہ لوگ آگے تعریف کر رہے ہیں تو پھر میں نے کہا اچھا یہ چیزیں جو میں سوچ رہا ہوں تو وہ ان نے نوٹ بھی نہیں کی شاید. تو ایسا میرے خیال سے ہوتا ہے. ہم دنیا کے سب سے بڑے کریٹیک ہیں اپنے آپ کے.
ہم سے بڑا کرٹیک ہمارا کوئی نہیں ہوتا جی. تو اپنے آپ سے محبت کرنا سیکھیں. اپنے آپ کو روز صبح دن میں 10 دفعہ 50 دفعہ 100 دفعہ بولے میں آپ سے اپنے آپ سے محبت کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں, شیشے میں دیکھ کے. اور اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا بند کر دیں. جیسے ہیں آپ کے والدین نے, آپ کے رشتہ دار نے, آپ کے معاشرے نے آپ کو جیسا بنا دیا ہے, آپ خود تو نہیں بنے. آپ اردو کیوں بول رہے ہیں, جاپنیز کیوں نہیں بول رہے؟ اس لیے کہ معاشرے نے آپ کو سکھایا. جو آپ ہیں وہ معاشرے نے دے دیا. اب معاشرے کو برا نہیں کہنا ہے, معاشرے کو جو آتا تھا معاشرے نے سکھا دیا. اب آپ کا کام ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا اس سے اچھا بھی کچھ ہوتا ہے. میں جارجیا گیا ایسا ہوتا ہے, ترکی گیا ایسا ہوتا ہے, بوسنیا گیا ایسا ہوتا ہے. اچھا ایسا ہو سکتا ہے, اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی پاکستان جتنی آمدنی, تھائی لینڈ چلے جائیں پاکستان والی تنخواہ کے اوپر بہت اچھے سٹینڈرڈ میں رہتے ہیں. کمبوڈیا چلے جائیں ہماری والی تنخواہ میں ہم سے بہت اچھی کوالٹی کی کوئی گند روڈ پہ نظر نہیں آتا. آپ تنزانیہ چلے جائیں آپ کو گند روڈ پہ نظر نہیں آتا, ہم سے زیادہ غریب ہیں. اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے. آج تک تو ہم کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے. جب پتا چل جائے ایسا ہو سکتا ہے تو اب اس سے اچھے کرنے کی کوشش کریں. پہلی دفعہ تو کوئی دنیا کا مائیکل لال آپ کو پتا چلا عامر خان کے مسل ہے یا سلمان خان صاحب کے مسل ہے, ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب 1 سال وہ محنت کرتا ہے مسل بن جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کل آپ یوں کریں گے کل تھوڑی بن جائیں گے عامر خان, نہ سلمان خان بن جائیں گے. 5 سال لگیں گے. ہمیں آج کے سلمان خان کو نہیں دیکھنا چاہیے, آج کے طارق مسعود صاحب کو نہیں دیکھنا چاہیے. ہمیں 5 سال بعد چھوڑ دیں. آپ گیا جو زمانہ وہ چلا گیا. اچھا گون. صحیح. آپ کہتے جی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو جاتا میں صحابی بن جاتا. بھائی نہیں ہوئے, آپ کا کام ادھر نہیں تھا, آپ کا کام آج ہے. صحیح. لوگ مجھ کو کہتے ہیں یار حضور کے زمانے میں کیمرہ نہیں تھا, میں ویڈیو نہیں بنا سکتا. میں نے کہا تو گاڑی بھی نہیں تھی, جہاز بھی نہیں ہوتا, پانی بھی نہیں ہوتا تھا فلٹر کا, بتی بھی نہیں ہوتی تھی, بجلی بند کر دو, سب بند کر دو. خیر یہ تو پرانی بحث ہو گئی, اب تو آگے ہے نا آگے. تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے آج سب کے بارے میں آپ ہم سے پوچھ لیں, ہم آپ کو دلائل دیں گے. آج کے زمانے میں جو چیزیں آ گئی ہیں اب ان کا استعمال کرنا ضروری ہے, اس کو ضرور استعمال کریں. اور ابھی بھی لوگ نہیں کریں گے. ہمارا کام ہے بتاتے رہنا, سکھاتے رہنا. جو سیکھ لے گا وہ اچھی بات ہے, نہیں سیکھتا ہمارا بھائی ہے, ہم اس سے محبت ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے, ہم اس کے ساتھ زبردستی تو نہیں کر سکتے. ہمارا کام ہے پیغام دینا, ہدایت دینا ہمارا کام نہیں. اچھا ایک اور مسئلہ بھی ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے, ویڈیوز بنا کے ڈالنی چاہیے. اب پاکستان میں زیادہ تر لوگ تو وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس میں فن ہوتا ہے, انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. ٹک ٹاک میں جو ہے 30 سیکنڈ کی ٹوٹل ویڈیو ہوتی ہے, وہ آگے بڑھا دیتے ہیں. کوئی بھی چند سیکنڈ سے زیادہ کی ویڈیو سننا نہیں چاہتا, دیکھنا نہیں چاہتا. اور یوٹیوب پہ بھی میں دیکھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو پرینک کے چینلز ہیں, پرینک ویڈیو کے چینل, ان کے سبسکرائبرز جو ہے وہ ملینز میں ہیں, ان کے ویوز بھی ملینز میں ہیں. لیکن علماء 1-2 کو چھوڑ کے, مفتی طارق مسعود صاحب جو ہے وہ 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو لوگ زیادہ دیکھ لیتے ہیں. یا ایک وہ پنجاب کے مدنی صاحب ہیں, وہ لطیفے سناتے ہیں تو لوگ ان کو زیادہ دیکھتے ہیں. لیکن سنجیدہ بات کرنے والے علماء کی بات اتنی زیادہ نہیں سنتے لوگ. تو جب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں تو ہم کیوں خواہ محنت کریں اس کے اوپر؟ جمعہ کا خطبہ دینا بند کر دو. وہ تو لمیٹڈ آڈینس ہے نا ہماری, وہ تو آتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اسی اب ایمپلیفائر کیوں لگاتے ہیں؟ ایمپلیفائر اتار دیں مسجدوں میں سے. صحیح. کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ کم از کم ایمپلیفائی کرنا ہے, بڑھانا ہے. اگر آپ کے پاس 600 لوگ آ رہے ہیں تو 1200 ہو جائیں گے, 1200 کی جگہ 1800 ہو جائیں گے. 1800 اسٹیفن ہاکنگ کی کتاب ہر ایک نے تھوڑی پڑھنی ہے. اسٹیفن ہاکنگ کا نام کتنے پاکستانی جانتے ہیں؟ وہ اپنا کام کر رہا ہے, وہ چلا گیا اللہ کا بندہ کام کر کے اپنا. وہ آپ اپنا کام کریں. آپ آڈینس کے چکر میں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کے لیے کریں, اپنے لیے کریں. کوئی آرٹسٹ جب تصویر بناتا ہے کس کے لیے بناتا ہے؟ اس لیے بناتا ہے کہ اس کی واہ واہ کرے. کوئی آرٹسٹ اس لیے تصویر نہیں بناتا اطمینان کے لیے, اپنے قلب کے اطمینان. تو آپ ویڈیوز اس لیے بنائیں گے کہ آپ کا پرپس ہے, آپ کو ایک چیز آتی ہے, آپ کو ایک چیز کے بارے میں دوسروں سے بہتر تھوڑا سا فرق معلوم ہے, بہتر یا فرق معلوم ہے. اچھا اور برا نہیں ہے کہیں پہ بھی. ٹھیک ہے. ایک ایبسٹریکٹ تصویر ہے 100 کروڑ روپے کی ہے, اس میں بہتر اور خراب نہیں ہے, اچھی اور خراب نہیں ہے, ایک فرق چیز ہے, اس کو لوگ سراہتے ہیں. اس کے لیے اتنے بڑے بڑے میوزیم بنائے جاتے ہیں. لوہو بنایا گیا فرانس کے اندر, اربوں روپے کی وہ جگہ ہے جس کے اندر ایک تصویر ٹانگی ہوئی ہوتی ہے, جس کو کسی کو دیکھ کے کہے گا یہاں والا تو جو عام ٹک ٹاکر ہے بھائی اس کا پیسہ 100 کروڑ روپے ہے. ابھی اس کے لیے نہیں ہے نا, ہر ایک کی آڈینس الگ.
ٹھیک ہے. آپ اچھا ایک اور خیال بھی آتا ہے مجھے، یہ ذاتی طور پہ بہت پریشان کرتا ہے خیال کہ یار شروع میں اب جب یوٹیوب آئی تھی تو ہمیں بھی پتا تھا، ہم بھی دیکھتے تھے، ہم نے اس دور میں چینل بنا لیا ہوتا، ویڈیوز ڈالتے، تو اب کم از کم مشہور ہو چکے ہوتے، سبسکرائبر بھی آ چکے ہوتے. اب تو یہ چیز عام ہو گئی ہے، آپ نے یہاں پہ آفس بنا دیا ہے، جس بچے کو دیکھو وہ اپنا یوٹیوب چینل لے کے گھوم رہا ہے، اور سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک کر دیجیے گا، شیئر کر دیجیے گا، کہ صدایں ہر طرف سے آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی خیال آتا ہے کہ یار کمپٹیشن اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ اب جو ہے وہ مشہور ہونا یا آگے آنا یہ خاصا مشکل کام ہے. کچھ ایسا نیا کیا جائے جس میں ابھی تک کسی نئے بندے کی یا بہت زیادہ لوگوں کی سوچ نہ گئی ہو جس طرف. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہر دور میں لڑکے جوان ہوتے ہیں، لڑکیاں جوان ہوتی ہیں. بہت سارے لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، تو اب کیا لڑکیاں ہی نہیں ہیں؟ اب تو بازار میں شادی نہیں ہو سکتی میری. بھائی آپ کے لیے اگر ایک خاص پیس اللہ میاں نے تیار کیا، ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ پیس بھی اویلیبل ہو. آپ اپنے لیے کام کریں گے، آپ اس لیے تیار نہیں کریں گے کہ آپ مشہور ہو جائیں، آپ یہ ہو جائیں، آپ وہ ہو جائیں. ڈزنٹ میٹر، یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ شروع کریں. ٹھیک ہے. اس وقت سب سے زیادہ ہوا پاکستان میں امیزون کی ہے. امیزون کو سیکھنے والے لوگ ہیں. ایک 250 ملین کے ملک میں صرف 1.2 ملین لوگ امیزون سیکھ رہے ہیں. یعنی ابھی 0.5% پاکستان بھی نہیں سیکھ رہا ہے. تو ابھی تک یعنی کہ اگر 10% پاکستان بھی آ جائے تو وہ سب لاکھ روپے مہینہ بنانا شروع کر دیں. لیکن وہ ابھی بھی کوشش نہیں کر رہے. میں اتنی آوازیں لگا رہا ہوں کینوا فائبر کی، ابھی بھی 1% پاکستان، 0.5% پاکستان بھی نہیں کوشش کر رہا، صرف باجا بجا رہا ہے. میں نے کیا ہے اور میں اس کے اوپر پوسٹس بناتا ہوں. آپ اس 1% میں شامل ہیں نا جو کوئی کر رہا ہے، جو کہ 99% ہے وہ بھی میں نے شامل اپنی نہیں بیوی کو بھی سکھایا، اس کو موبائل میں انسٹال کیا، پھر بھی 1% نہیں ہوا. ٹھیک ہے. اپنے بچوں کو بھی میں نے کہا 1 لاکھ روپے کمانا ہے، سب ملا کے بھی 1% نہیں ہوا، انسٹال کرنا ہے، اس کو سیکھنا ہے. سب ملا کے بھی 1% نہیں ہوا. زبردست. اچھا تو خیر اس سے پیسے کیسے کمائے جا سکتے ہیں؟ پوڈ کاسٹ صرف خدمت خلق کے لیے ہے؟ جمعے کے خطبے سے کیسے پیسے بناتے؟ وہ تو مسجد میں تنخواہ ملتی ہے نا، بس تو مل رہی ہے، اسی کا بونس ہے. پھر میں بولوں گا ایمپلیفائر نکال لیں. بھائی جو آپ کام کر رہے ہیں شروع میں، اس لیے ہر چیز کو پیسے سے نہ تولیں. شروع میں آپ اس لیے کریں کہ آپ کو گھر میں اگر آپ نے کچھ تو موٹیویشن ہو جس سے کچھ ذہن بنے ہمارا، جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، اور کیا چاہیے یار. سارا کام اس کے لیے کر رہے ہیں. چلیں سبحان اللہ. اب آپ نے بات ہی ایسی کر دی، اس میں میں کیا کہوں. ٹھیک ہے. تو پوڈ کاسٹ جو ہے وہ یعنی اگر ہماری انگریزی بہت اچھی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی آئیڈیل قسم کا آپ کی پنجابی ہے، آپ پشتو بولتے ہیں، آپ سرائکی بولتے ہیں، آپ تھائی لینڈ کی زبان بولتے ہیں، آپ سواحلی بولتے ہیں، آپ روانڈا کی زبان بولتے ہیں، آپ کسی قبیلے کی زبان بولتے ہیں 45 میں سے ایک جو کنیا کے ہیں، یا آپ 250 زبانوں میں سے ایک زبان بولتے ہیں جو کہ ساؤتھ افریقہ کی ہیں. کسی بھی زبان میں جو آپ کی زبان ہے، ٹھیک ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے. بس یہ ہے پوڈ کاسٹ. جب آپ 100 کر لیں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ ہم آپ کو رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ سوچ نہیں سکتے. تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کیسے دے گا؟ یہ تو اللہ نے خود ہی بتایا کہ کہاں سے دیں گے، انہوں نے سیکرٹ رکھا ہے. رزق دینا اللہ کا کام ہے. کیڑے کو بھی دیتا ہے، پتھر کے اندر والے کو بھی دیتا ہے، زمین کے نیچے والے کو بھی دیتا ہے، سمندر کے نیچے والے کو بھی دیتا ہے. کہاں سے دیتا ہے؟ یہ اس کا سسٹم ہے، پہنچ جاتا ہے رزق. اچھا چلیں، یہ تو جمعے کے خطبے سے متعلق آپ نے ہمیں بتایا. ایک عالم دین جو مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہ اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ معاشرے کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ دیکھیں مدرسے میں جب پڑھا رہے ہوں بچوں کو، مائکرو فون لگائیں. اب آج کل 1800-2000 روپے کا مائکرو فون آتا ہے وائرلیس. ایک ٹرائی پوڈ لگائیں، 1200 روپے کا ٹرائی پوڈ. موبائل آن کیا، فیس بک لائیو آن کر دیا، ویڈیو ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی. جتنا آپ نے بچے کو پڑھایا، اب ہزاروں مدارس ہیں جی، وہ سب ریکارڈ ہو کے جا رہے ہیں انٹرنیٹ. یعنی وہ جو بھی ان کے جو بچے کو پڑھا رہے ہیں کتابیں ہیں، ہاں جب پڑھا رہے ہوں جی وہ ڈالنا شروع کریں. اب اس سے ان کی پریکٹس ہو جائے گی خراب کوالٹی کی. جب چلنا شروع کرنا ہے اس سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رینگنا شروع کرنا ہے بچے کو. تو اسی طرح سے طالب جو ٹیچر ہے اس کو ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی آپ ٹاپ پہ آ جائیں. یہ ایک سائیکل چلانے کی طرح کا مرحلہ ہے کہ آپ چلائیں گے تو چلانا آئے گی، جتنا چلائیں گے اتنے اچھے ہو جائیں گے. سوئمنگ کی طرح ہے، سائیکلنگ کی طرح ہے. اس کی بیسکس تو ہیں، کچھ آداب ہیں کہ بھئی کپڑے پہن کے کرنا ہے مناسب. جس طرح آپ اسٹوڈنٹ کے سامنے پریزنٹیبل ہوتے ہیں اسی طرح آپ اٹھائیں اور ریکارڈ کر دیں. تو اگر ہزاروں لاکھوں ٹیچرز اس ملک کے رونا روتے ہیں، اسکول نہیں ہے، کالج نہیں ہے، ریکارڈنگ کیوں نہیں ڈالتے؟ صحیح، کروڑوں لوگ فائدہ اٹھائیں گے. چاہے آپ کو میتھس کتنی خراب آتی ہو،
بہت سارے ہیں جو اتنی خراب بھی نہیں آتی, بہت خراب اکاؤنٹنگ آتی ہے, بہت سارے ان کو اتنی خراب بھی نہیں آتی, بہت سارے نائی ہیں ان کو بہت خراب ہیں, کہنے پیڑ کے نیچے سکھا رہے بال کاٹ رہے ہیں, بہت سارے ان کے بابو بھی نہیں ہیں. تو یار جو آتا ہے وہ سکھانے کا مقصد یہی ہے کہ جو جس جگہ پہ تم کھڑے ہو, اس تم سے نیچے ہزاروں لاکھوں موجود ہیں. اتنا پیارا ملک ہے, یہاں پہ سارے اندھے ہیں, ایک کو بھی کوئی آنکھ مل جائے تو وہ راجا بن جاتا ہے. نہیں, ابھی آپ سے بات کرتے ہوئے میرے ذہن میں مختلف جو ہے وہ آئیڈیاز آنے لگے ہیں کہ پورے کا پورا درس نظامی جو عالم دین کا کورس ہوتا ہے وہ ریکارڈ کر کے ڈالا جا سکتا ہے, اور اس کے علاوہ روحانی علاج کے اوپر ویڈیوز بنائی جا سکتی ہیں جو آتا ہے. اس کے علاوہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں, شرعی مسائل ہوتے ہیں, حج کا مہینہ آیا تو حج کے اوپر آپ ویڈیوز بنا کے ڈالنا شروع کر دیں, رمضان آ رہا ہے, محرم الحرام آ رہا ہے, آپ جو ہے وہ 4 علماء کو لیں, چاروں مختلف مسالک کے ہوں, آپ بین المسالک ہم آہنگی پہ بات کرنا شروع کر دیں. بہت کچھ واقعی کیا جا سکتا ہے. آپ نے درس نظامی کیا ہوا ہے, آپ کو مسجد میں امامت نہیں ملی, مائکرو فون پکڑے, یوٹیوب پکڑے اور شروع ہو جائے, مل گیا آپ کو امامت, بن گئے امام. آپ انتظار کر رہے ہو کوئی تنخواہ دے گا تو بلاؤں گا, روز چکر لگا رہے ہیں, اس کے بعد جا رہے ہیں, اس کے بعد جا رہے ہیں, روز آدھا گھنٹہ پڑھانا شروع کر دیں, آپ مشہور ہو جائیں گے. یوٹیوب کے اوپر, فیس بک کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر ڈالیں جہاں پر لوگ ہیں. 150 ملین نیا فون یوزر آیا ہے پچھلے 3 سال میں. اس کو کانٹینٹ چاہیے. اگر آپ اس کو اچھا کانٹینٹ نہیں دیں گے تو فحش چیز دیکھے گا. اس کی ضرورت ہے, اس کی جنسی خواہش ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. آپ اس کی جنس کے اوپر باتیں کریں, بتا ہی نہیں رہا کوئی کہ کرنا کیا ہے, بتا ہی نہیں رہا کہ نکاح کیوں کرنا ہے, بتا ہی نہیں رہا کہ ڈیٹیلز کیا ہیں. بتاؤ, مشہور ہو جاؤ. اگر خالی مشہور ہونا مقصد ہے, مشہور ہونا تو مقصد نہیں ہونا چاہیے. مطلب روزانہ لاکھوں شادیاں ہو رہی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق مجھ پہ کیا ہیں یا شوہر کے حقوق کیا ہیں. اولاد پیدا ہو رہی ہے لیکن ان کو پالنا کیسے ہے, تربیت کیسے کرنی ہے, کچھ نہیں پتا. اب اتنی مائیں ہیں جی, ہر ماں نے بچہ پال کے بڑا کر دیا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو کوئی آتا ہی نہیں ہے. ابے بھائی اتنا بڑا بچہ پال کے اتنا بڑا کر دیا, تمہارے پاس تو پی ایچ ڈی ہے 40 سال کا, بتاؤ دوسروں کو کہ کیسے ماں بنتے ہیں, کیسے باپ بنتے ہیں, کیسے میاں بنتے ہیں, کیسے بیگم بنتے ہیں. تو کیا 100 ملین خواتین جو اس ملک میں رہتی ہیں ان کو کچھ نہیں آتا؟ یار کمال کر رہے ہیں. صفائی کیسے کرتے ہیں, گھر کیسے سجاتے ہیں, گھر کی خیال کیسے رکھتے ہیں, اچھے مینیجر کیسے بنتے ہیں, اچھے بھکاری کیسے بنتے ہیں. ہم نے بھکاری کو ٹریننگ کے 8,000 روپے دیے تھے. اچھا, کہ بھیک مانگنا سکھاؤ. نہیں کرے. نہیں, لنڈن گئے, وہاں پہ ایک بھکاری آیا, میں نے کہا میں 20 پاؤنڈ دوں گا. کتنے ہوئے 20 پاؤنڈ؟ 5,000 8,000 6,000 روپے ہو گئے. کہ بھائی تم مجھے بھیک مانگنا سکھاؤ 1 گھنٹے کی. میں اور میرا بیٹا نے ٹریننگ لی, بھیک کیسے مانگتے ہیں بتایا اس نے. نہیں, وہ اپنا کام کرتا رہا, ہم اس کو غور سے دیکھتے رہے. اچھا, ہو گئی ٹریننگ. کیوں؟ اپنی پتا مارنا تھا. بھیک مانگ یوں ہے نا, اتنا آسان تھوڑی ہے آگے ہاتھ لے کے آنا. کہ جب ہم بات ہی نہیں کر سکتے, اب میں یہاں پہ کوئی بھکاری آتا ہے میں ہاتھ آگے کرتا ہے, مجھے بھی پیسے دے دو, میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو شرم مر گئی. صحیح, یہی تو کرنا ہے اسے. اور میں 2 دفعہ بھیک لے چکا ہوں بھکاریوں سے. واہ کیا بات ہے, زبردست. تو خواتین حضرات, آج ہمیں پتہ چلا کہ پوڈ کاسٹ کسے کہتے ہیں اور پوڈ کاسٹ کے کیا فوائد ہیں, اور خاص طور پہ جو میرے علماء حضرات ہیں, مفتیان کرام ہیں, اور جو مدارس سے فارغ التحصیل میرے دوست احباب ہیں, وہ اس کا کیسے استعمال کر سکتے ہیں, اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اور اپنا جو دینی پیغام ہے وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک کیسے پہنچا سکتے ہیں, اس کے بارے میں ہم نے جانا, سنا, سمجھا. اور کراچی میں موجود دوستوں کے لیے تو بہت بڑی خوشخبری ہے. ریحان بھائی نے شروع میں ہی بتایا کہ آپ جو ہمارا یہاں پر یوٹیوب کا انکیوبیٹر ہے وہاں پہ آ سکتے ہیں. یہاں ساری سہولیات ہیں, آپ سیکھ بھی سکتے ہیں, ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں, ایڈٹ بھی کروا سکتے ہیں, اور اس سلسلے کو آپ آگے بڑھا سکتے ہیں. آخر میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ. ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے گا, دوبارہ دیکھیے گا. کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, کوئی سوال ہو تو کامنٹ میں ضرور بتائیے گا, کیا سیکھا وہ بھی بتائیے گا. اور جتنے بھی عالم دین خاص طور پر ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ 1 لاکھ روپے منیمم اپنے یوٹیوب سے کما سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کماتے تو ضرور کمانا شروع کیجیے. پہلے کانٹینٹ ڈالیے, پھر کمانے پہ جائیے. 1 سال کی محنت ہوگی. جیسے اگر آپ نے میں نے اگر عربی زبان سیکھنی ہے تو عربی زبان میں شعر کہنے کے لیے مجھے 3 سال عربی زبان پڑھنی پڑے گی نا, نہیں تو ٹوٹے پھوٹے شعر ہوں گے. تو اسی طرح سے یوٹیوب سے آمدنی حاصل کرنے کے لیے 1 سال چاہیے ہوتا ہے, اور آپ کو اس پہ محنت روزانہ کرنی ہوتی ہے. اور یہ ایک دماغ
ایک دن میں سیکھ نہیں پاتا ہے. تو اس لیے کوشش جاری رکھیے, انشاءاللہ آپ اس پہ پہنچ جائیں گے. اپنا ایک حلقہ بنائیے, اسٹڈی گروپ بنائیے عالم دین کا, جو کہ یوٹیوب پہ کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ 5 لوگ ہوں, 10 لوگ ہوں, واٹس ایپ پہ گروپ بنا لیجیے, اس میں اس ویڈیو کو شیئر کیجیے اور اس پہ پریکٹس کیجیے. اور ہمارے اور بہت سارے کورسز ہیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز بھری ہوئی ہیں, ان کو دیکھتے جائیے. پریکٹس 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 میکس پرفیکٹ.